السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑی اہمیت اور بڑے فضیلت والے ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو اعمال صالحہ ہم کریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آیا ان 10 دنوں میں ہم کیا عمل کریں۔ تو سب سے پہلے حدیث کی روشنی اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو ذکر و اذکار اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کے نام کو معلومات میں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، یہ کہتے ہیں یہاں معلومات سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں گویا اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو معدودات کے دن۔ تو یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معدودات سے ایام تشریق مراد ہے۔ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ ایام معدودات ہیں۔ تو گویا ایام تشریق میں بھی کثرت سے ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں یہ لوگ بازار میں نکلتے تھے، یہ دونوں صحابی یکبرانی ویکبر الناس بتکبیرہما۔ تو بازار میں جب نکلتے تو کوئی چیز خریدنا مقصد نہیں تھا، کچھ لینا دینا مقصد نہیں تھا، بلکہ بازار میں جب داخل ہوتے تو یہ تکبیرات پڑھتے جاتے زور زور سے۔ جب یہ دونوں صحابی تکبیرات پڑھتے ہوئے گزرتے تھے تو بازار میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ خریدنے والا ہو وہ بیچنے والا ہو، تو ان کی آواز سن کر وہ لوگ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذی الحجہ کے شروع میں 10 دن کون سا عمل کثرت سے کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بازار میں گھر میں ہر جگہ ہر وقت تکبیرات پڑھتے رہنا ہے کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں۔ اب وہ کون سے ہوں، تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ کچھ روایات سے ملتے ہیں۔ ایک تو ضعیف روایت ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ذی الحجہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، خوب فَأَكْثِرُوهُنَّ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں تم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر الحمدللہ، 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 یہ پڑھتے رہا کرو کثرت کے ساتھ۔ اب کچھ علماء مقید غیر مقید کی تاکید لگاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ مقید کیا ہے؟ ابن باز علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے شروع کے 9-10 دن، اس میں چلتے پھرتے اڑتے ہوئے کوئی وقت نہیں، کہتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے جیسے صحابہ اکرام کرتے تھے۔ اور مقید کیا ہے؟ کچھ صحابہ سے آثار بھی ملتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ہیں، تو نماز کے بعد، یہ کب ہونا چاہیے نماز کے بعد؟ عرفہ کے دن فجر سے لے کر ذی الحجہ کے 13 تاریخ نماز عصر تک، ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ہر نماز کے بعد، اور اس کے علاوہ بھی کہتے رہنا چاہیے۔ تو خیر، ایک عمل حدیث سے ثابت ہوا کہ ان دنوں میں ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، روزہ ان 9 دنوں میں رکھنا چاہیے ذی الحجہ کے۔ ایسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ جہنم سے بچنے کا بہت بڑا ڈھال ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ان دنوں میں رکھا جائے تو ظاہر بات ہے وہ اللہ کے نزدیک اور زیادہ محبوب ہو جاتا ہے عمل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن رکھتے تھے، پورے 9 دن کا روزہ۔ جیسے ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے پورا، اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور تیسرے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھتے تھے جو ایام 20 حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی 13 چاند کے تاریخ سے حساب سے، 14 اور 15 3۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ثابت ہوا ان ایام میں، وہ ایک ہے روزہ رکھنا۔ چلیے ہم لوگ 9 روزہ نہیں رکھ سکتے تو کچھ نہیں، تو چلیے ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، ایک دن رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، اس طریقے سے 5 روزے ہو جائیں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں۔ اچھا، اس کی بھی طاقت نہیں تو کم سے کم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں۔ مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، عرفہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے زندگی کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور دوسرے 1 سال جو آنے والا ہے اس کا بھی گناہ، گویا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ 1 روزہ عرفہ کا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا زیادہ نہیں رکھ سکتے، کم سے کم کوشش کریں 1 رکھ لیں، اگر 9 رکھ لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ ہے اس میں صدقہ خیرات، ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان ہی میں،
لیکن جب نبی نے فرمایا اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال صالحہ کرتا اتنا اللہ کو پسند نہیں جتنا کہ ان دنوں میں جتنا پسند ہے کسی اور دن میں پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں بھی ہم کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات، اور آج حالات ایسے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے بیچارے مجبور پریشان ہیں، اللہ نے ہم کو بہت زیادہ نہیں دیا، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ایمان کی علامت، جنتیوں کی علامات ہے، اور جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ فلاح پائیں گے، ان کی علامت یہ ہے کہ وَمِمَّا جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے، جو کچھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہمارے پاس 2 ہی روٹی ہے جس میں ہم کو پیٹ بھرتا ہے، اب اس میں سے آدھی روٹی ہم دے دیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، تو یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو اسی میں سے تھوڑا کسی غریب کو دے دینا چاہیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو یہ تیسرا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر کے دروازے ہیں، اس میں سے ایک آپ نے کیا فرمایا کہ یہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اسی طریقے سے احکام اور فرائض جو ہیں خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں ہم کثرت سے جو فرض نماز ہیں ان کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور جو نوافل ہیں، جو چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اور نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہیں، ان کو ہم مداومت کے ساتھ پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ اسی طریقے سے کثرت سے ان دنوں میں قرآن کی تلاوت بھی ہم کرتے رہیں، اور جتنے خلوص للہیت کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، اللہ نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو اعمال ہیں ان ایام میں ہم کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ایام میں کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔